نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وسید المرسلین وصحابہ وبارک اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم وصلو علیہ تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، آج شروع کرتے ہیں اپنا آج 13واں روزہ ہے اور ہم 12واں اور 13واں پارہ جو ہے اس کا اردو خلاصہ دورہ قرآن 2024 اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور فرائیڈے اور سیٹرڈے میں جو ہے وہ دورہ قرآن کے پارہ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکی، اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے آج اللہ کی رحمت سے اتنی ہمت ہے کہ میں کروا سکوں، اور کیونکہ یہ میرا وعدہ تھا اپنے آپ سے، اور آج بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل 2024 کے رمضان میں مجھ سے قرآن مجید کے کلام کے ہر پارے کا خلاصہ اردو زبان میں کروا دیں۔ آپ سب لوگ بھی ضرور دعا کیجیے گا، میری فیملی اور بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں 13واں پارہ 13واں جز۔ اس پارے کے 16 رکوع ہیں اور اس میں سورہ ہود مکمل ہوئی ہے جس کے 10 رکوع ہیں، ابتدائی آیات ہیں 11ویں پارے میں، اس کی ابتدائی آیات ہیں سورہ ہود کی، اور سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے جس کے 6 رکوع ہیں۔ سورہ ہود میں 4 اہم نکات ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید، دلائل توحید، رسالت، اور 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور قیامت کا تذکرہ۔ قرآن اپنے معنی اور مضامین کے اعتبار سے ایک محکم کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی اعتراض، کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی بھی قسم کا ایشو، پرابلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا مکمل کلام ہے جس کو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا، چونکہ یہ خالق کائنات سمیع بھی ہے، بصیر بھی، علیم بھی ہے، خبیر بھی، دانا بھی ہے، اور حکمت رکھنے والا بھی، جو دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے، اور دنیا اور کائنات کی ہر شے پہ اس کی نظر ہے۔ یہ انسان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، اور مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور اس کی تمام تر بشری کمزوریاں، اس کی نفسیات، اس کی خواہشات سے بخوبی واقف ہے۔ توحید کے دلائل یہ ہیں کہ ساری دنیا کو رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، انسانوں کو، جنوں کو، پرندوں کو، چوپایوں کو، مویشیوں کو، پانی میں رہنے والی مچھلی کو، صحرا میں اونٹ کو، پتھر میں رہنے والے کیڑے کو، زمین پہ رہنے والے کیڑوں کو، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ رسالت اور اس کے اسباط کے لیے 7 انبیاء اکرام کے قصے اس پارے میں موجود ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ پارہ نمبر 12 میں 7 انبیاء اکرام کے اہم قصے موجود ہیں، اور یہ قصے صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم مسلم ہسٹری کو جان سکیں، ہم قصے سن سکیں، یہ قصے آج کل کی لائف پر بھی
ہماری عام زندگیوں میں بھی ہم ان کو لاگو کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان قرآن کیونکہ ہر دور کی کتاب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائے، سوائے چند کے انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اور کشتی میں صرف وہی لوگ باقی بچے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کر لی تھی، باقی سب لوگ غرق ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ان کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے فلاح پائی، باقی سب پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا اور قوم برباد ہوئی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ آپ کی قوم کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کی، لیکن ان بدبختوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بڑھاپے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی بوڑھے تھے، اولاد ہوئی اور وہ ہنسنے لگی کہ میں تو بہت بوڑھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو جب نوازے، تو ان کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدکار تھے، غلط کاموں میں مبتلا تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سوری، جی معذرت چاہتی ہوں، دراصل وہ میڈیسن وغیرہ لینے کی وجہ سے تھوڑی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے مجھے جلدی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدکار تھے اور غلط کاموں میں مبتلا تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان کے اوپر پتھروں کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور انہوں نے نبی کی بات نہ مانی اور وہ عذاب جو ہے ان پر ایک بہت بڑی چیخ کا عذاب آیا۔ آپ بتائیں کہ کیا ہم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے کہ ناپ تول میں کتنی کمی کی جاتی ہے، اور جو ویٹ ہوتے ہیں ان کو کتنا عجیب غریب انداز میں کیا جاتا ہے کہ چیز صحیح ویٹ میں نہ ملے، اور مختلف کھانے پینے کی اشیاء یا کوئی بھی خرید و فروخت کی اشیاء ان میں کتنی بےایمانی اور ملاوٹ کی جاتی ہے۔ ایسی باتوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جایا کرتے تھے۔ وہ عذاب بہت واضح ہوا کرتے تھے، عذاب تو اب بھی نازل ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں اور ان تمام گناہوں سے بچیں اور نام کے مسلمان نہ بنیں اور رمضان کے مسلمان نہ بنیں۔ ہم 12 مہینے کے مسلمان بنیں، اس مہینے میں پریکٹس کریں اور 11 مہینے اس پریکٹس کو جاری رکھیں، پھر 12ویں مہینے اس مہینے میں پریکٹس کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہ مانی، اللہ نے اسے اور ان کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان تمام واقعات میں ایک طرف تو عقل رکھنے والوں کے لیے فہم، بصارت، دانائی اور شعور رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص صحابہ اکرام کے لیے بہت تسلی ہے، کیونکہ ان کو بھی کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے بہت تنگ کر رکھا تھا، اپنے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے بہت تسلی ہے کہ تم سے پہلے جو انبیاء اکرام گزرے ان کی قوموں نے بھی اسی طرح کیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی فتح دی۔ جو حق پر تھے اس کو ہمیشہ فتح ملے گی اور باطل مٹنے کے لیے
یہ یاد رکھیں، باطل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جھوٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بے ایمانی اور برائی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سب کچھ سیکھنے، اللہ پہ توکل، صبر و رضا کے لیے ہے، اور اس تمام چیزوں پر استقامت کا حکم دیا گیا۔ استقامت ایک بہت ضروری چیز ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک چیز نیکی کو شروع کریں تو تا زندگی اس پہ قائم رہیں، یہ استقامت ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو استقامت کی دعا دی جاتی ہے، اور ہمیں خود بھی استقامت دین پر رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ چاہے مسلمان ایشیا کے ہوں، یورپ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، کینیڈا یا افریقہ کے، آخر مسلمان ہی ہیں، اور سب کا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، خالق و مالک ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے۔ تو ہم سب باہمی اخوت میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے استقامت کے دین کی دعا کرنی چاہیے۔ قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسان کی دو قسمیں ہوں گی، نیک بخت اور بد بخت۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہے، اور حالت کفر پہ مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور نیک بختوں کے لیے بے شمار انعامات ہیں، اجر ہیں، جو انہیں جنت میں جا کر ملیں گے۔ سورہ یوسف علیہ السلام کے قصے کی تفصیل تمام انبیاء اکرام سے مختلف ہے، کیونکہ باقی تمام انبیاء اکرام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ان سب کے قصے آپ کو مختلف صورتوں میں بار بار ملتے رہیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو دوسری صورتوں میں ہے، لیکن ان کا قصہ صرف سورہ یوسف میں ہی موجود ہے۔ یہ خاصیت ہے اس کی۔ اور یہ جو ہے اس میں بہت کچھ ہمارے لیے مثالیں دی گئی ہیں، اور بہت کچھ اس میں سکھایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ صبر 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 سے کام لینا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی زندگی میں ہمیشہ صبر سے کام لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت ملتا ہے اور بہت مشابہت رکھتا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی بھائیوں نے بھی آپ کو بہت تنگ کیا، آپ کو ہجرت مدینہ کرنی پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے، اس سے پہلے آپ کنویں میں گئے، آپ کو گرا دیا گیا، آپ کے بھائیوں نے گرا دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے تنگ آ کر جب ہجرت کرنے لگے تو آپ غار ثور تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ وہ وزیر بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں شرمندہ ہو کر آپ کے پاس تشریف لائے، اور ہجرت جب آپ وزیر مملکت بنا دیے گئے تھے اور بہت بڑے عہدے پر فائز تھے مصر میں، اور فتح موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کفار مکہ شرمندہ ہو کر سجدے میں پڑے تھے، اور آپ نے وہی الفاظ فرمائے، ادا فرمائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائے تھے، اور آپ نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کوئی عتاب و ملامت نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے،
ان میں سے سب سے حسین و جمیل اور کردار کے اچھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو آپ ان کو بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ان کو ایک اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ قصہ نہیں سنانا، کیونکہ وہ ویسے ہی ان سے حسد اور جلن کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تفریح کے غرض سے شہر سے پورا علاقے سے دور لے گئے اور وہاں کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا اور واپس آ کر اپنے والد کے سامنے کوئی بھی بہانے بنا دیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے وہاں سے کوئی قافلے کا گزر ہو رہا تھا اور انہوں نے وہاں جو ڈول ڈالا پانی کو نکالنے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں سے باہر آ گئے۔ وہ قافلے والے مصر جا رہے تھے، انہوں نے مصر جا کے آپ کو فروخت کر دیا، ان کو پیسے مل گئے اور عزیز مصر نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور آپ وہاں پر اور زیادہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ کی طرف مائل ہو گئی، تو بدنامی کے ڈر سے عزیز مصر نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں بھی آپ دعوت حق دیتے رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے علم سے آپ لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتاتے گئے جو ہمیشہ سچی نکلتی تھی۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنے کچھ خواب سنائے، آپ نے ان کی بے پناہ ان کی اچھی تعبیر بتائیں اور تدابیر بتائیں۔ اس نے خوش ہو کر آپ کو وزارت کا اعلیٰ درجہ دے دیا اور اس کے بعد مصر میں اور اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ قحط پڑ گیا، تو آپ کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے۔ ایک دو بار تو آپ نے ان کو نہیں بتایا، آپ پہچان گئے، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی بتا دیا اور آپ کے والدین بھی مصر میں آ گئے، سب آباد ہو گئے۔ اور اس قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ یہ مطلب قرآن کا ہر قصہ بہت ہوپ فل ہوتا ہے، بہت ہی موٹیویشنل ہوتا ہے اور بے چین دلوں کے لیے، پریشان دلوں کے لیے بہت ہی راحت ہوتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر رات کے بعد دن ہے، ہر پریشانی کے بعد سکون ہے۔ کوئی چیز بھی یہاں پر ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو چلے جانا ہے۔ دوسرا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر موقع پر صبر کیا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت محبوب رکھتا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ ساتھ دیتا ہے اور صبر کرنے والے ہمیشہ اس کا میٹھا پھل پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اچھے اخلاق ہمیشہ کام آتے ہیں۔ جن لوگوں کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ حسد بہت خوفناک بیماری ہے، یہ گھروں کو جلا دیتی ہے، یہ فیملیز کو تباہ کر دیتی ہے اور جو خود حسد کرتا ہے وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا سوائے تکلیف کے۔ اور پاک دامنی جو ہے وہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک یوتھ فلنس میں جو جوان مطلب جو آپ نے
پاک دامانی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر دیا ہوگا۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا چاہیے، اور تمام انبیاء کرام ماشاءاللہ بہت ہی پاک دامن رہے ہمیشہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نامحرم مرد اور عورت کو تنہائی میں نہیں ملنا چاہیے، یہ بھی اس آیت، اس سورت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا 12واں پارہ، اور ہم اب 13واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم مصحف سے، قرآن کریم سے کچھ آیات پڑھیں گے دونوں پاروں کی۔ 13واں پارہ جو ہے وہ اس میں 19 رکوع ہیں۔ اب تک میں جتنے رکوع پڑھتی آ رہی ہوں آپ لوگوں کو گن کے بتاتی ہوں تو مجھے بھی اور زیادہ یاد ہوتے جاتے ہیں، تو یہ شاید سب سے زیادہ رکوع ہیں۔ اور اس میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، اس کے 6 رکوع ہیں۔ سورہ رعد مکمل ہے، اس کے 6 رکوع ہیں۔ سورہ ابراہیم مکمل ہے، اس کے 7 رکوع ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اور سورہ رعد کے 5 اہم نکات: قرآن کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت، متقین کی 8 صفات اور ظالمین کی 3 علامات۔ قرآن اللہ کا کلام حق ہے۔ جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عموماً قرآن کریم کی عظمت و بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ ان کے مخالفین کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وہ الفاظ ہیں جن کا مطلب تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ لوگ جو نعوذ باللہ اسے انسانی کاوش کہتے ہیں۔ اور توحید بیان کی جاتی ہے مسلسل، قرآن کریم میں توحید کا بہت ذکر ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، سمندر، پہاڑ، سورج کا نظام، چاند کا نظام، زمین کا نظام جو ہماری سائنس اور فزکس کے ماہرین نے بتایا ہے، سمندر، غلہ، اناج، پھل پھول، سب کو پیدا کرنے والا، سب انسانوں اور جنوں کو موت، زندگی دینے والا، نفع و نقصان دینے والا صرف اللہ۔ اور اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ قیامت مشرکوں کو تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا تو وہ کیسے زندہ ہوگا، مردہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب کچھ نہیں تھا تو انسان کا وجود کیسے آیا؟ کتنی بڑی بات ہے، ایک اتنے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے؟ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ انسان تو کوئی چیز بڑی بنا سکتا ہے، پر وہ اتنے سے بیج سے کوئی چیز بڑی نہیں بنا سکتا، اور اس کا پورا سسٹم یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح انسان جب تخلیق ہوتا ہے تو اس کی تخلیق آپ سب کو پتا ہے، اسپیشلی سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح وجود میں آتا ہے انسان کی تخلیق، اور پھر وہ ماشاءاللہ کس طرح اپنے مراحل طے کرتا ہے اپنے بڑے ہونے کے، بڑھاپے تک کے۔ تو پھر جب وہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ مر کر دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس ڈٹائی ہے کافرین کی اور مشرکین کی۔ جب کچھ نہیں تھا تو جس طرح غالب کا شعر ہے
نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. پھر رسالت، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما بھیجا جاتا رہا ہے. متقین کی 8 صفات ہیں اور ظالمین کی 3 صفات ہیں. وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، آخرت پر یقین، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے. ظالموں کی 3 نشانیاں ہیں: وعدہ خلافی، قطع رحمی اور فساد فی الارض، زمین پر فساد پیدا کرنا. سورہ ابراہیم میں 5 اہم نکات ہیں: توحید، رسالت، قیامت، کچھ اہم امور ہیں اور 6 دعائیں کی گئی ہیں بیان. تو یاد رکھیے گا کہ سورہ ابراہیم میں 6 قرآنی دعائیں ہیں. کوشش کیجیے گا ان کو یاد کرنے کی، اور نہیں تو ان کو کہیں نوٹ کر لیجیے گا، اور ان کو کہیں سے آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیجیے گا اور ان کو پڑھا کریں. توحید، تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، قسم قسم کے پھل، راستوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے، سورج، چاند، دن اور رات کے نظام بنا دیے. غرض کہ جو انسان نے مانگا اللہ نے عطا کیا. اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گنتی میں نہیں آ سکتی. بے شک اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے اندر ہی ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کو ہم بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اگر ہمارا ناخن بھی کچھ ٹوٹ جائے یا کہیں کسی چیز کے درمیان آ جائے یا اس میں چوٹ لگ جائے تو ہم کتنا درد محسوس کرتے ہیں، ہمیں کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے. ہمیں آنکھ میں کوئی پرابلم ہو جائے، دانت میں، باڈی کے کسی بھی پارٹ میں، ہماری پوری باڈی میں تکلیف ہونے لگتی ہے. جیسا کہ میں ڈیلی ماشاءاللہ بہتر طریقے سے قرآن کریم کا خلاصہ پیش کر پا رہی تھی، لیکن تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آج جو ہے میری آواز بار بار شیک کر رہی ہے. ویسے بھی مجھے تھائرائڈ ایشو ہے تو وائس جو ہے وہ میری ہسکی ہو جاتی ہے بہت. خیر، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں آج بھی ادا کرنے کے قابل ہوں، اور بہت سارے لوگ ہم جیسے، اور مجھے دیکھ کر آپ سب لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ. یہ قصہ دراصل اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تسلی اور اطمینان کے لیے تھے کہ تمام تر سابق انبیاء کرام کے ساتھ بھی اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح جو ہے وہ آخر میں حق کی ہوتی ہے. تو اس لیے حق پر ڈٹے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. لیکن آج کل کی زندگی میں ہم اس ہر قصے کو اور اس قرآن کی ہر دعا کو اپنی زندگی میں شامل ہمیں کرنا چاہیے. یہ جو قرآنی دعائیں ہیں، یہ جو ذکر اذکار ہیں، یہ جو کلمہ ہے، استغفار ہے، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا الہ الا اللہ یا تیسرا کلمہ، یہ سب پڑھنا. دراصل یہ قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق، آیت الکرسی، یہ سب چیزیں ہم کو حصار میں لے لیتی ہیں، ہم کو ایک قلعے میں لے لیتی ہیں. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان آیات کا، ان قرآنی دعاؤں کا اور ان اذکار کا اپنا جو ہے وہ ضرور شامل رکھیں. صبح کا آغاز بھی نماز سے اور اللہ کے کلام سے اور اذکار سے کریں، اور شام کو آغاز اور رات کو سونے سے قبل ضرور دعائیں پڑھ کے سویا کریں.
ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے، یہ بھی ایک خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسی قوم سے ایک نبی پیدا کیا جو انہی جیسی زبان بولتا تھا۔ پچھلی قوموں کے مکذبین، نہ ماننے والوں کی کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو اللہ کے وجود کے بارے میں بھی شک تھا، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بشر جو ہیں وہ رسول نہیں ہوا کرتے یا نہیں ہو سکتے، ہم تو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے آئے ہیں، اور ان کی تردید کی گئی ہے۔ چونکہ دیکھیں، جو کوئی چیز بھی اللہ، اس کے رسول اور قرآن پاک اور سنت سے ٹکرائے گی، وہ بے شک پھر والدین ہوں، بے شک باپ دادا ہوں، یا اولاد ہو، یا رشتہ دار ہو، یا دنیا دار ہو، کیونکہ لوگ دنیا کے ڈر سے کتنے کام کرتے، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے شادی ہونی ہے، سسرال والوں کا پریشر ہے، محلے والوں کا یا رشتہ داروں کا، تو بھی رسومات کرنی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو دیکھے چڑھوانی ہے۔ اتنی افسوسناک بات ہے، اللہ رحم کرے جس گھر میں اتنا بڑا سانیہ ہوتا ہے، ان گھر والوں کو تو ہوش نہیں ہوتا، اور وہاں پر لوگ دسترخوان بچھا رہے ہوتے ہیں، کھانے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے گھر تو خود 3 دن تک کھانا پہنچانے کا کہا گیا ہے، اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، ان کی دلجوئی کی جائے۔ ہم اپنے بزرگوں کی اور باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، یہ کافرین اور مشرکین ہمیشہ کہا کرتے تھے قیامت کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جن کی بک گڈ ڈیڈز کی ہوگی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی بیڈ ڈیڈز کی ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو لہٰذا ابھی وقت ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے، یہ سب کچھ ریمائنڈرز ہیں، یاد دہانی ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، صبر سے کام لینا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ تو جھوٹا تھا، مگر تم میرے وعدے میں آ گئے، میری چالوں میں آ گئے، اب چکھو گمراہی کا مزہ۔ اور مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور مزید اہم باتیں یہ ہیں کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو عطا کر رکھی ہیں، ہم کو بار بار ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہی کوئی نعمت ملے اس کو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو کوشش کر کر ان کا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل یہ بھی بہت عام ہے، کئی سالوں سے فیس بک پر، انسٹاگرام پہ، اسٹیٹس پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں جا رہے ہیں، جہاں گھوم رہے ہیں، جہاں ٹرپ کر رہے ہیں، جہاں کھا رہے ہیں، جہاں پی رہے ہیں، ایک اگر کوئی جوس کا گلاس بھی پیا ہے اس کی تصویر ہے، کچھ کھا رہے ہیں تو اس کی تصویر ہے، کہیں گھوم پھر رہے ہیں تو خوبصورت نظاروں کی تصویر ہے۔ آپ بتائیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں، ان کے دلوں میں کیا گزرتی ہے، وہ کبھی بھی اچھا فیل نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ اپنی
وہ کامیابیاں جو تعلیم میں حاصل کی ہوں، جو آپ نے اللہ کی راہ میں حاصل کی ہوں، جن کی لوگ تقلید کریں، جن سے لوگوں کو بہتر لگے، انہیں تو آپ ضرور پیش کیا کریں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو۔ جیسے کوئی بچے روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی سب کو بلاؤ، چھوٹے دوسرے بچے دیکھیں، ان میں بھی رغبت پیدا ہو۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بچے اگر ختم کر لیں، اس کو حفظ کر لیں، تو دورہ قرآن کر لیں، تو ان کی شاباشی دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اس سے لوگوں میں تقلید کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حج، یہ زکاتیں، بڑی بڑی چیزیں، ان کو بیان کرنا، دیگیں چڑھانا، سب ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کس کو کیا دیا ہے۔ اصل میں اسلام یہ ہے، اصل اسلام جو ہے وہ ریاکاری اور منافقت کا نام نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور اگر آپ نہ بھی چاہیں تو جب یہ کام کریں، آپ دنیا کو بتا کر کریں، تو ایک دل میں تکبر، خود نمائی اور ریاکاری آ ہی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ جب اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز کریں اور اللہ کے احکامات پر جب آپ پورا اتریں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت دے کہ آپ حج کریں، زکوٰۃ دیں، عمرہ کریں، قربانی کریں، تو اس کی نمود و نمائش نہ کریں، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اور کافرین کے جو ناشکروں کے جو عذاب، وہ اعمال ہیں، ان پر اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اور کافروں کے جو اعمال ہیں ان کی مثال راکھ جیسی ہے جو ہوا کے ایک جھونکے سے اڑ جاتے ہیں۔ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی ہر جڑ مضبوط اور پھل بہت خوشبودار ہے، اور یہ بہت ہرا بھرا ہوتا ہے۔ باطل کا کلمہ ناپاک اور درخت ایسا ہے کہ جیسے بے ثمر ہے۔ اس میں 6 دعائیں شامل ہیں: امن، بت پرستی سے حفاظت، اقامت صلاۃ، دلوں کا میلان، رزق، مغفرت کی درخواست۔ تو یہ خلاصہ پورا ہوا 12ویں جز کا اور 13ویں جز کا۔ وہ کہ آج میری آواز نے میرا اتنا ساتھ نہیں دیا، اللہ کرے کہ یہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ میں آیا ہو، مجھے تو اندازہ نہیں ہے اس بات کا، اور انشاءاللہ کل کوشش کروں گی۔ اور میڈیسن جاری ہیں تو اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور زیادہ، اور آپ لوگ اور بہت سارے لوگ، یہ فیملی کے لوگ دعائیں کریں، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ طبیعت مزید بہتر ہو، اور یہ دورہ قرآن کریم 30 پارے اللہ تعالیٰ مجھے اس رمضان المبارک میں 2024 میں کمپلیٹ کروا دیں۔ تھوڑا سا قرآن کریم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم خلاصہ تو مکمل کر چکے ہیں 12 اور 13 کا، جی 12 اور 13 جس کا ہم کر چکے ہیں۔ تو 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے: اور زمین میں کوئی جانور نہیں جس کا رزق اللہ پر منحصر نہ ہو، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، ہر بات واضح کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ اور اللہ ہی ہر شے کا کار ساز ہے، یا وہ کہتے ہیں اس نے اسے گھڑ لیا، کہہ دے کہ تم بھی اس کی مانند 10 کوئی صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر
13. اور آپ کی طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تم تو محض باتیں گھڑنے والے ہو۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 ہے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشان ہے، پس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑھتی پھرے، اسے کوئی برائی نہ پہنچانا ورنہ تمہیں قریبی عذاب سے پکڑ لے گا۔ آیت نمبر 24 ہے سورہ ہود کی۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور کہا سلام، اور اس نے بھی کہا سلام، اور پھر تلا ہوا بچڑا لانے میں دیر نہ کی، یعنی انہوں نے مہمانی کی۔ اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ کہنے لگی ہائے افسوس، کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیات ہیں۔ اے میری قوم، ناپ تول کے ساتھ انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ بھی سورہ ہود ہے، 12ویں پارے کی۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، الف لام را، یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ ان میں قرآن کریم کی عظمت و بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ سورہ یوسف وہ سورت ہے جس میں سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان کیا گیا ہے، اور میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ سورہ یوسف کا مکمل قصہ ضرور پڑھیے گا۔ میں اپنی یوز سے بھی کہوں گی، اور جو گھر کے بڑے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں، اور جو انبیاء کرام کے قصے ہیں ان کو پڑھیں، اور والدین اپنے بچوں کو انبیاء کرام کے قصے پڑھ کر ضرور سنایا کریں، یہ ایک تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی فریب کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 5 ہے سورہ یوسف کی۔ انہوں نے اسے معمولی قیمت پر گنتی کے درہموں میں بیچ ڈالا، اس کے معاملے میں وہ بے رغبت تھے۔ آیت نمبر 20، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کنویں میں سے نکالا تھا، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کتنے میں بھی یہ ہمیں کچھ بھی مل جائے، تو انہوں نے کوئی اس سلسلے میں محنت نہیں کی۔ پھر یہ ہے کہ کس طریقے سے عزیز مصر کی وائف نے جو ان کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی، پھر عزیز مصر نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر حضرت یوسف نے جیل میں بھی دعوت حق پیش کرتے رہے، دعوت توحید پیش کرتے رہے، حق کے دائی بنے رہے، اور خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے رہے۔ پھر بادشاہ نے ان کو اپنا بہترین وزیر مقرر کیا۔ اس نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر کہ میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ آیت نمبر 55 سورہ یوسف۔ اس نے کہا میں تو اپنی بے چینی اور غم کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 86 ہے، یہ ایک بہترین دعا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 پریشانی اور غم میں کرنے والی دعا ہے۔ میں تو اپنی بے چینی اور غم کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ بے شک ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے ایک سبق ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اس کی جو اس کے سامنے تصدیق ہے۔
ہر بات کی تفصیل ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور سورہ رات اب شروع ہو جاتی ہے، یہ سورہ یوسف کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 111۔ سورہ رات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 43 آیات ہیں، اور یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہیں کتاب خدا کی نشانیاں۔ ہمیشگی کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کے اولاد جنہوں نے ان کے بارے میں اچھے عمل کیے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 23 ہے، اور 13واں سپارہ شروع ہو چکا ہے۔ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، اب اس گھر کا انجام کیا ہی اچھا ہے۔ آیت نمبر 24۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس نے رجوع کیا اسے اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 27، سورہ رات، پارہ 13۔ اس طرح اور کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ کہہ دے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ آیت نمبر 43، سورہ ابراہیم ختم ہوتی ہے، سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے اور سورہ رعد ختم ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم مکہ میں نازل ہوئی، 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے ان بندوں سے جو ایمان لائیں کہہ دے کہ نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے چھپ کر اور کھلم کھلا خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ آیت نمبر 31، سورہ ابراہیم۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے پھلوں اور تمہارے لیے رزق نکالا، اور تمہارے لیے کشتی کو پابند قانون کیا۔ آیت نمبر 32، سورہ ابراہیم۔ یعنی نہ صرف زمین کے راستے انسان کے لیے مسخر کیے، بلکہ کشتی کے ذریعے دریاؤں اور سمندروں کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا۔ تعریف اللہ کی ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ میرا رب بے شک دعا کو سننے والا ہے۔ آیت نمبر 39، سورہ ابراہیم۔ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور ہمارے رب میری دعا کو قبول کر۔ آیت نمبر 40، اس دعا کو ضرور یاد کریں، یہ بہت بہترین دعا ہے سورہ ابراہیم کی، جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی اپنی اولاد کے لیے۔ یہ دعا ہمیں روز پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، کارڈ میں یا سیل فون میں سیو کیجئے، ان کو روز پڑھا کیجئے۔
اس طرح اس کی آخری آیت ہے، اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر عذاب آئے گا اور ظالم کہیں گے ہماری رب ہمیں قریبی مدت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہ کھاتے تھے کہ تم پر زوال نہ آئے گا؟ آیت نمبر 44 سورہ ابراہیم کی۔ اور یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا خدا ہے، تاکہ عقل والے نصیحت سے کام لیں۔ آیت نمبر 52 سورہ ابراہیم کی۔ تو یہ ہم نے کچھ چیزیں قرآن پاک سے بھی دیکھ لی اور خلاصہ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا آج الحمدللہ رب العالمین 12ویں پارے کا اور 13ویں پارے کا۔ گو کہ اس بار مائک یا آواز کی ساؤنڈ کا ایرر نہیں ہوا، لیکن فزیکل ایرر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہی بقیہ تمام پاروں کو، دورہ قرآن کو مجھ سے مکمل کروا دے۔ ضرور دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو روزے باقی رہ گئے ان کو ہم سے مکمل کروا دے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے روزے رکھنے کا حق ہے لیلۃ القدر تک ہم لوگ پہنچ جائیں۔ اللہ ہمارے تمام روزوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ سب میری دعا میں ہیں۔ اللہ حافظ۔